راستے میں شہیدوں کے مزار آ گئے. حضرت عمرو بن جموح کا مزار ہے, حضرت مصعب بن عمیر کا مزار ہے, حضرت حمزہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. صحابہ نے مشورہ دیا شہیدوں کے مزارات اکھاڑ کے ادھر کر دیے جائے. کتابوں میں آتا ہے حضرت حمزہ کی قبر پہ جب کلہاڑی ماری گئی, قبر کو کھودا جانے لگا, نیچے حضرت حمزہ کا پیر آیا. حضرت حمزہ کے پیر پہ کلہاڑی لگی, خون اس طرح نکل آیا گرم تپتا ہوا جس طرح حمزہ قبر کے اندر زندہ پڑا ہے. حضرت عمرو بن جموح کے بازو پہ جا کر زمین کھودنے والا آلہ لگا, ہتھیار لگا. صحابہ کہتے ہم نے مٹی کو ہٹا کے جو دیکھا زخم کے اوپر حضرت عمرو بن جموح کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. ہم نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے خون کی نہر اور پھوار بہ پڑی. اللہ کی قسم 40 سال کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کے جسم اسی طرح محفوظ پڑے ہوئے ہیں. اور کیوں محفوظ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اوے لوگو نمازوں کی حفاظت تم کرو, تمہاری قبروں میں تمہارے جسموں کی حفاظت میں کر دوں گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ فرماتے ہیں موت اور حیات کو پیدا کرنے والا میں ہوں, میں جانتا ہوں مردہ کون ہے زندہ کون ہے. اور لوگ تو تمہیں مردہ سمجھ کے چلے گئے, لوگ تمہیں دفن کر کے چلے گئے, مردہ ہو گیا. اور ہفتہ تمہیں یاد رہیں گے, 15 دن کے بعد ہر کوئی تمہیں بھول جائے گا. ہفتہ ماں بھی روتی رہے گی, بیٹے بھی روتے رہیں گے, اور بیوی بھی روتی رہے گی, خامند بھی روتا رہے گا. لیکن ہفتے کے بعد سب کا رونا ختم ہو جائے گا. یوں سمجھ لیں گے کہ ہڈیاں ہو گئی, کیڑے مکوڑے کھا گئے, سانپ بچھو کھا گئے, ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. اور موت اور حیات کو پیدا کرنے والا میں ہوں. جب پہلی دفعہ زندگی دینے والا میں ہوں تو بعد میں بھی زندگی دینے والا میں ہوں. اگر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اور تمہارے وجود کو صحیح اور سلامت رکھ سکتا ہوں, 10 سال نہیں 10,000 سال بھی قبر کے پیٹ میں اگر میں چاہوں تمہارے جسم اور وجود کو صحیح سلامت رکھو. اللہ فرماتے ہیں میرا چاہنا وہی سب کچھ ہوتا ہے, کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں چاہوں تو قبر میں تمہارے وجود کو سلامت رکھوں, ساری دنیا تمہیں مردہ سمجھے, لیکن اللہ کہتے ہیں تو قبر میں زندہ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ یوں سوچے دعا مانگے اللہ میری اولاد کو صحیح رکھ, فرمایا نماز مغرب کو تم ادا کر لو, تمہاری اولادوں کو میرا خدا سلامت رکھے گا. آج نہ تو نے جنت بنائی, نہ تو نے دنیا بنائی, نہ تو نے اپنی قبر بنائی, نہ تو نے اولاد بنائی. سوچ میاں اولاد تیری پرواز کر گئی, اولاد تیری نافرمان ہو گئی. کبھی اکیلا بیٹھ کے غور کر, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نمازیں رہ گئیں, تیری قبر برباد ہو گئی. بیٹھ کے سوچ کہیں ایسا تو نہیں میری نماز اثر برباد ہو گئی ہو, اور تیری دنیا برباد ہو گئی, تو ٹکے ٹکے کا محتاج ہو گیا. کہیں سوچ بیٹھ کر اکیلا, کہیں ایسا تو نہیں میں نے نماز ظہر کو برباد کر دیا, اور تیری جنت برباد ہو گئی. اکیلا بیٹھ کہ غور کر, فکر کر, کہیں ایسا تو نہیں میں نے نماز فجر کو برباد کر دیا ہو. آقا نے فرمایا میں نے پہلے کہا دنیا میں سب سے بڑا سچا میرا اللہ, اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم ہے ان دونوں سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور جو بندہ دونوں کے بارے میں شک کرے کہیں جھوٹ ہے, وہ بندہ پرلے درجے کا کافر ہے. میرے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا بھی کفر ہے, میرے محبوب کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے. اللہ کی قسم ہے 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہو یا 40 سال نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو, میرے محبوب کہتے ہیں نبوت کا زمانہ ہو یا نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو, اللہ پاک نے میری زبان پہ کبھی جھوٹ آنے نہیں دیا. اللہ نے غلط بات میری زبان پہ کبھی آنے نہیں دی. شک کرنا بھی کفر ہے, سوچنا بھی کفر ہے. این خیال است و محال است و جنو, اور سوچنا بھی پاگل پن ہے. دونوں تو بڑا سچا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جنت بنانی ہے نماز فجر پڑھ لے, دنیا بنانی ہے نماز ظہر کو پڑھ لے, قبر کو بنانا ہے نماز عصر کو ادا کر لے, اپنی اولاد کو بنانا ہے نماز بولو زور سے بولو
زور سے تے تو ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا تے تو آکھیا میں جنت لے لئی، ہفتے بعد تو جمعہ پڑھ لیا تے تو آکھیا میں اللہ کو دنیا لے لئی، اور سال تو بعد تو عید دی نماز پڑھ لئی تو سمجھا میں اپنی قبر بنا لئی۔ تے مغرب آج پتر باپ کو کتا کہتا ہے، بیٹا ماں کو کتی کہتا ہے، اور بیٹی جوتیاں مار رہی ہے، بیٹی مانتی نہیں، بیٹا مانتا نہیں، اولاد اتنی پرواز کر گئی، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، کوئی سننے کو تیار کوئی نہیں، اولاد کہاں ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز مغرب کو ادا کر لے، نماز مغرب تو ادا کر، میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جب تو کہے گا نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پڑھ لو رب جعلنی، اے اللہ مینو نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد نو نمازی بنا۔ نمازی ہون دا مطلب کی ہے؟ صرف اے نہیں کہ نو سجدے تے رکوع دی توفیق دے دے، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز تو وہ ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط جگہ سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط بات سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط کھانے سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط پہننے سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط پینے سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو غلط جگہ سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نائٹ کلب میں رات کو بھی گزارتا ہے، کہتے ہیں یوں سمجھے میں نے نماز پڑھی کوئی نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ سچا ہے اللہ جھوٹا کوئی نہیں، تو نماز بھی پڑھے تو گناہ کر، پھر یوں سمجھ کے میں نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اگر تو نماز صحیح معنوں میں ادا کر لیتا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز دا کم ہے تینوں بے حیائی تو روکے، تینوں برے کماں تو روکے، او نماز ہی نہیں جڑی کسے نو بے حیائی تو نہ روکے، او نماز ہی نہیں جڑی کسے نو برے کماں تو نہ روکے۔ نماز کی شان یہ ہے کہ پڑھنے والے کو برائی سے روکے۔ اللہ کی قسم ہے ذرا سوچو، وضو کر کے گھنٹہ پہلے نماز سے تیار ہے، وضو جب ہوگا جب جسم پاک ہوگا، اور جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی۔ نماز کے لیے 1 گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھا ہے، کپڑے پاک کیے بیٹھا ہے، جسم کو پاک کیے بیٹھا ہے، جگہ کو پاک کیے بیٹھا ہے، نماز اللہ کا خوف لے کر آیا بیٹھا ہے، 15 منٹ پہلے مسجد میں آ گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 15 منٹ سے نماز تیرے پہلے لے لے، اور نماز میں تیرے 10 15 20 منٹ چلے گئے، وہ بھی نماز نے لے لیے، 1 گھنٹہ رک گیا، اور نماز کے بعد بھی 10 منٹ آدھا گھنٹہ تیرا وضو باقی رہ گیا۔ اس وضو کے اندر بھی اگر تو شراب کو ہاتھ لگانے لگا، تیرے دل میں خوف آیا، اوے ظالما اللہ کو ڈر، تینوں وضو ہے، اوے ظالما تو ہن نماز پڑھ کے آیا ہے اللہ کو ڈر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک نماز تیرے دماغ میں رہی، نماز تیرے عقل میں رہی، نماز نہ تجھے ادھر جانے دے گی،